تو بیکار نہ بیٹھو، کاروں کو استعمال کرو، ڈرائیونگ سیکھو، یہ اس کا بڑا فائدہ ہے۔ کل کو آپ کو میدانی جہاد پہ جانا ہو، وہاں پہ جانا ہو، آپ کو اپنے بہن بیٹیوں کی حفاظت کرنی ہو، مسلمانوں کی حفاظت کرنی ہو، آپ کو ڈرائیونگ نہیں آتی، آپ بیٹھے گاڑی کھڑی بھی ہے، کچھ بھی نہیں آپ کو پتا ہے، کیا کرو گے؟ لیکن ڈرائیونگ معلوم ہوگی، کیسے بھی گاڑی اسٹارٹ کیے، بہنوں بھائیوں کو، لوگوں کو بھرا لے کے بھاگے یا کہیں پہنچا دیا امن کی جگہ پر۔ ہر مسلمان کو چاہیے، آج کے دور میں گھوڑ سواری چونکہ گھوڑا معذور ہے نہیں پایا جاتا ہے، اس لیے یہ موٹر سائیکل، یہ گاڑی، یہ ٹرک، یہ سب کچھ چلانا، اپنے بچوں کو بھی، خود کو بھی، سب کو سکھانا چاہیے، اپنی عورتوں کو بھی سب کو سکھاؤ۔ جو بات ہے چلانے کے لیے عورتوں کو اجازت مت دو، کیونکہ اس سے کتنوں فساد پیدا ہوں گے، لیکن کم از کم اپنے کئی طرح پہ جا کے انہیں ڈرائیونگ تو سکھاؤ۔ کر کو ہم آپ نہ نہیں ہے، بچے کی طبیعت خراب ہوئی، گاڑی کھڑی ہوئی، ڈرائیور بھی کہیں مر گیا یا سو گیا تو کیا کرے گا؟ ابھی کیا عورت خود ہی اسٹارٹ کر کے ہاسپٹل پہنچ سکتی ہے، مارکیٹ جا سکتی ہے، بچے کو اسکول چھوڑ سکتی ہے، وقت پر ضرورت ہے تو یہ ضروری ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان میں جو اوقات سخت ہوتے ہیں یہ کھیل کود میں نہیں آتے۔ اسی طرح سے تیر اندازی، نشانہ بازی، یہ بھی رہو علمی، کھلے رہے، بندوق ہے، آپ اس سے نشانے سیکھیں، اپنے بچوں کو نشانہ بازی سکھلائیں، کل کو ضرورت پڑ سکتی ہے اسلام کے لیے لڑنے کی۔ ہر مومن کو چاہیے کہ وہ فوجی بنے، عسکری بنے، فوجی تربیت لے۔ ہر مومن کو چاہیے کہ وہ کم از کم اپنے ڈیفنس، اپنے ماں باپ، اپنے گھر، اپنے وطن، اپنے ملک اور اپنے محلے، اپنے قریے، اپنی بستی کی ڈیفنس کے لیے خود تو ہاتھ میں چوڑیاں پہن کے عورتوں کی طرح نہ بیٹھے، بلکہ ضرورت پڑے تو محاذ کے اوپر اگر ڈاکو کسی گاؤں میں، چور کسی گاؤں میں، بدماش یا فسادی کسی محلے کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، 10 نوجوان اگر لکڑوں کے اوپر بیٹھ جائیں نشانے باز تو چھکے چھوٹ جائیں گے ان کے، چھوٹیں گی نہیں چھوٹیں گی۔ لیکن جب تمہیں کچھ نہیں پتا ہوگا تو ڈھیلا بھی نہیں پھینک سکتے، چارپائی کے نیچے گھس کے بیٹھے رہو ہمارے ڈر کے، ہے کہ نہیں؟ تو ضرورت اس بات کی ہے، گھوڑے کے نشانے ہو، بندوق کے نشانے ہو، اپنے اپنے سیکھو، سکھاؤ، اس کی ضرورت ہے۔ باقاعدہ گورنمنٹ سے اجازت لے کے یہ تمام سب چیزیں کرو، سکھاؤ، اس کی ٹریننگ لو، یہ بہت ضروری ہے۔ لاٹھی چلانا سیکھو، بلیڈ چلانا سیکھو، بندوق چلانا سیکھو۔ بندوق کو بڑی والی نہیں ملتی ہے تو ہوائی فائرنگ والی کم از کم غبارے مار کر کے جو میلوں ٹھیلوں میں پریوگ کرتے ہیں وہی سیکھو، نشانے سیکھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی لو لائف میں نہیں آتا، اس میں جو تمہیں ٹائم صرف ہوتا ہے یہ بھی لو لائف۔ اور تیسری چیز تو ہم لوگ اس میں ماہر ہیں، اس کو بتلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن بتلایا دیتا ہوں، اس میں تو ہم بہت آگے ہیں، اتنے آگے ہیں کہ اللہ بھی بھول جاتا ہے۔ اپنی بیوی سے چغل کرنا، ہنسی مذاق کرنا، بیٹھ کر کے اسے گپ شپ لڑانا، پیار و محبت کی باتیں کرنا، اسی لیے میں نے کہا اس میں تو سب ماہر، اس کو تو تھوڑی سی اشارہ کرتے ہیں تو آپ تو میں اتنا کہوں گا 15 منٹ کی بات کروں گا تو آپ 15 گھنٹے سمجھیں، اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اس میں جو وقت صرف ہوتا ہے اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ اذان ہو رہی ہے آپ دیکھیں مجبور ہیں، نہیں، اس وقت اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد رکھو کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی میرے پاس ہوتے تھے، میرے کاموں میں حصہ بٹاتے تھے، بکری کا دودھ بھی دو لیتے تھے، اپنے جوتے بھی ٹانگ لیتے تھے، اپنے بٹن بھی ٹانگ لیتے تھے، اپنے جوئیں بھی مار دیا کرتے تھے کپڑوں کے۔ اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے جسم میں بھی وہ کپڑوں میں جوئیں پڑتے ہیں وہ بھی پڑا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی وہ بھی کر آتے ہم جوتا ٹانگنا تو بڑی دور کی بات رہی، صرف پالش کرنا بھی ہم سے نہیں ہوتا۔ بیگم جوتے پالش کر لو، بیگم میری بٹن ٹوٹ گیا ہے، اس میں ابھی تک آگے جوتے نہیں لگائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہے کہ گھر میں اللہ کے نبی ہمارے ساتھ آٹے بھی کود دیا کرتے تھے۔ اللہ، اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ بیگم کر رہا ہے سوئیں اور تم مطلب میں کچن میں جا کے کچن کے سروسیں کرو، یہ بھی محبت کا مطلب نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ ہاتھ بٹایا کرو بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ گھل مل کر کے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے ساتھ گھر میں اس طرح گھل مل کر کے رہتے تھے، اور جیسے ہی اذان ہوتی تھی اللہ اکبر سب کو چھوڑ کر ایسے مسجد کی طرف جاتے تھے جیسے ہم کو جانتے ہی نہیں، بھول جاتے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تین چیز جو لہو لائف بیکار لہو لا یعنی باتیں کب کام میں تاش کر رہے ہیں، یہ کھیل رہے، سٹا کھیل رہے، یہ سب لہو۔ مومن کوئی نہیں سوچ سکتا اللہ کے بندے آپ کو ٹائم پاس کرنا ہے، ٹائم پاس اجر اور ثواب میں کرو، قرآن کریم پڑھو، حفظ کرو، قرآن کریم یاد کرو، جتنا قرآن کریم یاد کر لو گے، حفظ کر لو گے، اللہ اکبر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت میں لے جا کے کھڑا کرے گا اور کہے گا میرے بندے یہ سیڑھی ہے، تجھے کتنا قرآن یاد ہے
چڑھتا پڑھتا جا، چڑھتا جا، پڑھتا جا، چڑھتا جا. جتنا حفظ ہے، جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا، جہاں تیری حفظ ختم ہوگی، جہاں تیری یاد ختم ہوگی، وہی تیری منزل ہے. تو اس لیے سورتیں یاد کرو، قرآن سیکھو، دینی تعلیمات حاصل کرو. کیسے کرو؟ ساری وقت ہمارے پاس کہاں؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ اللہ اور لمبی زندگی دے تاکہ اور بھی کچھ کام کریں. آپ کے پاس وہی آپ نے روزی روٹی کما لی، اب آپ کی زندگی پر، آپ کے وقت پر، جہاں دنیا میں آپ نے 8 گھنٹے 9 گھنٹے کر لیے، اب باقی اوقات آپ کے اللہ کے ہیں. اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے. یہی ہمارا مسئلہ ہے، یہی ہمارا پیشہ ہے. اسی مشن اور اسی مشغلے کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے. یاد رکھو، ٹائم پاس کرنے کے لیے اللہ نے نہیں پیدا کیا ہے. ٹائم پاس جنت میں کرنا. جب جنت ملے گی وہاں ٹائم پاس کرنا، جہاں مسجدیں لگی ہوں گی، قالینیں بچھی ہوئی ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ جنت کے اندر نہ دھوپ ہوگی، نہ زیادہ سردی ہوگی، نہ زیادہ گرمی ہوگی، قالینیں بچھی ہوئی ہوں گی، تخت مومنوں کے آمنے سامنے ہوں گے، مسندیں لگی ہوئی ہوں گی، اور شراب کے جام چل رہے ہوں گے. چھوٹے چھوٹے لٹو منصورہ، چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں ڈبے لے کر بھنے ہوئے گوشت آ رہے ہیں، پھل آ رہے ہیں، فروٹ آ رہے ہیں، انگور آ رہے ہیں. جو دل میں آئے گا وہ تم کو ملے گا. بہترین، حسین اور خوبصورت نوجوان، نوخیز، دوشیدہ وکواعب اترابا، اور بالکل نوخیز دوشیدہ لڑکیاں، اللہ اکبر، جن کے حسن اور جمال کا عالم یہ ہوگا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اس کی اوڑھنی دنیا کے اندر اس کا کونا ڈال دیا جائے تو پوری دنیا اس کی روشنی سے روشن. اللہ ہم کو نصیب فرمائے. بولو آمین. بولو آمین. سب کو جس کے جمال کا عالم یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کپڑا پہن کر کے بھی اس کے اندر سے ہڈیوں کے گودے ایسے دکھیں گے، اتنی صاف اور شفافائی نہیں اترے کہ حسن سے اور جمال سے اندر ہڈیوں کے گودے اٹھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات اور بتاتا چلو، مزے کی ہے نوجوان ہو، کم از کم کسی نہ کسی بہانے تو کم از کم آؤ نا. اللہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ ایسے نہیں کیا ہے، اسی لیے کیا ہے لالچ دلا کر کے کہ کم از کم دلا کر کے بھی، لالچ دلا کر کے بھی جنت کو بیان کیا ہے تاکہ کم از کم اسی لالچ میں تو اللہ کے پاس آؤ، اللہ والے بنو، نیک بنو، صالح بنو. اللہ تبارک تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا ہمیں ان حوروں سے ہم بستری کرنے کے لیے اجازت ہوگی؟ ہاں، یعنی وہ لذت جو ہم اپنی بیویوں سے دنیا میں حاصل کرتے ہیں، کیا جنت میں بھی اسی طرح کی لذت ان کو ملے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک ایک مرد کو 100 مردوں کی قوت دی جائے گی، دہمن دہما، اور ان سے تم ہم بستری کرو گے، ایسے بالکل دہم بھڑے ہو گے. یوں سمجھو مزے ہے اسی طرح. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک جنتی حور کے اندر مشغول ہوگا، مست ہوگا. تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسری اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے گی ایک عورت، وہ پلٹ کر کے دیکھے گا تو اس سے بھی کہیں زیادہ حسین و خوبصورت وہاں کھڑی ہوگی، اور وہ کہے گی اللہ کے بندے میرا بھی حق تیرے اندر ہے، اب اس کو چھوڑ اور ہم چلتے ہیں کسی اور باغ میں. اللہ، وہ موتیوں کا باغ، موتیوں کا قبہ نما محل، اس کے اندر، اور اتنا بڑا باغ ایک جنتی کو ملے گا. سبحان اللہ، اتنا بڑا باغ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیز رفتار گھڑ سوار اگر اس باغ کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچنا چاہے 500 برس میں اسے دے. اتنا بڑا فارم ملے گا اسے، اتنا بڑا باغ ملے گا، محل، شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، شراب کی نہریں، اور وہ شراب یہ دنیاوی گندی شراب نہیں جس سے کہ آدمی فتور کا شکار ہو جاتا ہے، ہذیان پکتا ہے، گالی گلوچ پکتا ہے، وہ شراب نہیں، وہ شراب جو پاک اور صاف ہے، اور رقیق المختوم